بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کواد اتحاد میں بنگلہ دیش کی ممکنہ شمولیت پر چین کو کیا اعتراض ہے۔ ناظرین، حال ہی میں چین نے بنگلہ دیش کو امریکہ کی سربراہی میں تشکیل دی جانے والے کواد اتحاد میں شمولیت سے خبردار کیا ہے۔ چین کی طرف سے یہ تنبیہ چین کے سفیر لی جمنگ نے صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات میں دی، جو بظاہر بڑی جارحانہ اور چین کی طرف سے پیش بندی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس پر انڈیا میں غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، چین کی طرف سے یہ تنبیہ کوئی غیر متوقع چیز بھی نہیں، کیونکہ چین اس خطے میں امریکی اقدامات پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ خطے کے ملکوں سے اپنے تعلقات مضبوط کر رہا ہے اور کواد اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چین سفارتی سطح پر ایک ذرائع ابلاغ کے اداروں کے ذریعے خطے میں امریکی سرگرمیوں پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ چین کے سرکاری ادارے گلوبل ٹائمز نے لی جمنگ کے حوالے سے لکھا کہ امریکہ چین اور بنگلہ دیش کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے فوری طور پر چین کے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اپنے خارجی پالیسیوں کا خود تعین کرتا ہے اور کسی بھی دوسرے ملک کی اپنی سوچ اور اپنا موقف ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چین کے سفیر کی طرف سے 10 مئی کو یہ بیان دیا گیا تھا کہ اگر بنگلہ دیش کی حکومت نے کواد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو ڈھاکہ اور بیجنگ کے تعلقات شدید طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت اور ملک کی ذرائع ابلاغ کے لیے چینی سفیر کا یہ بیان باعث حیرت تھا۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں شائع ہونے والی اخبار دی ڈیلی اسٹار نے 12 مئی کو اپنے شمارے میں لکھا، لگتا ہے کہ چین کی حکومت اس امکان پر پریشانی کا شکار ہے کہ کہیں بنگلہ دیش اس حادثے میں حصہ نہ بن جائے۔ ناظرین، اس پریشانی کی وجہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بنگلہ دیش کی حکومت کا ہے۔ ناظرین، چین نے پہلے کبھی بنگلہ دیش کو کواد سے دور رہنے کے بارے میں براہ راست کچھ نہیں کہا، لیکن اس بارے میں کافی عرصے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کو اکتوبر 2020 میں لی جمنگ نے ایک انٹرویو میں لکھا تھا کہ امریکہ مسلسل اپنے خفیہ ذہن کے تحت چاہ رہا ہے بنگلہ دیش کو بھی اس چین کے مخالف اتحاد کا حصہ بنایا جائے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اس وقت کی ایک امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد سے فون پر ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اسٹیفن بیگن کے بنگلہ دیش دورے کی بھی نشاندہی کی۔ ناظرین، چینی سفیر کے الفاظ والف واریر ڈپلومیسی کی طرح ہیں، جس میں پیغام رساں چین کے دفاعی اور تجارتی مفادات کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ انڈیا میں شائع ہونے والی اخبار دی انڈین ایکسپریس نے 18 مئی کو لکھا تھا کہ چینی سفیر نے اپنے میزبان ملک میں اتنا سخت رویہ کیوں اختیار کیا، جبکہ بنگلہ دیش نے چین کے لیے حساس موضوعات پر بھی کبھی بات نہیں کی۔ ناظرین، ڈھاکہ اور کواد کے بارے میں بات کر کے چینی سفیر نے دراصل بنگلہ دیش کے لیے ایک سرخ لکیر کھینچ دی ہے۔ بنگلہ دیشی اخبار نے 1 مئی کو ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی تھی کہ چین کے وزیر دفاع ویر فینگی نے اس سال اپریل میں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے صدر محمد عبداللہ حمید سے کہا تھا کہ چین چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے چین کا ساتھ دے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش دفاعی ساز و سامان کی خریداری پر بڑی حد تک چین پر انحصار کرتا ہے۔ انڈیا کے اخبار فائنینشل ایکسپریس کے مطابق بنگلہ دیش کا 86% اسلحہ چینی ساخت کا ہے۔ ناظرین، چین کے وزیر دفاع نے اپریل میں کہا تھا کہ چین اور بنگلہ دیش کو ایسی طاقت کے خلاف متحد ہونا چاہیے جو باہر بیٹھ کر خطے میں اتحاد بنا رہی ہیں۔ اس کا واضح اشارہ امریکہ کی طرف تھا، جس کی بنگلہ دیش سے تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی بڑھتے جا رہی تھی۔ ناظرین، اکتوبر 2019 میں بنگلہ دیش نے امریکہ سے اپاچی ہیلی کاپٹر اور میزائل خریدنے کے لیے بات چیت شروع کی تھی۔ ڈھاکہ میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے کہا گیا کہ ہم 2030 تک بنگلہ دیش کی فوج جدید خطوط پر استوار کرنے کی خواہش کی حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش اور امریکہ کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کہ جنرل سیکیورٹی آف ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ اور ایکوزیشن کراس سرونگ ایگریمنٹ کے تحت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا بنگلہ دیش کواد کا رکن بنے گا؟ تو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حالیہ بیانات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنی متوازن اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی جاری رکھے گا۔ انڈیا بھی یہی کہہ چکا ہے کہ کواد کو وسعت دینے کا بھی ابھی کوئی ارادہ نہیں۔ اخباری اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ چین کے وزیر دفاع کی طرف سے کواد کے حوالے سے
جن توقعات اور امیدوں کا اظہار کیا گیا تھا ان پر کچھ نہیں کہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔